آپ کے خیال میں یہ اب چائنا اپنے آپ کو ایز اے ٹیکنالوجیکل سپریم پاور جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہیں، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا آن دی انٹائر ریجن؟ اینڈ سیکنڈلی اس کے اندر جو اینگل ہے ویسٹ کا، نیملی امریکہ کا، وہ اس کو کیسے پرسیو کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہمارا کانفرنٹیشن ہوئی ہے ہندوستان کی جارحیت کا، ہم نے جو کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، اس کو پسپا کیا ہے، ان کو ہرایا بھی ہے. اس میں ایک بڑا اہم عنصر ہمارے اپنے آرم فورسز اور خاص طور پہ ایئر فورس کی پروفیشنلزم کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال تھا. اور چائنیز ٹیکنالوجی، بالخصوص چائنیز جو جہاز ملے تھے ہمیں، اور JF-17 تھنڈر اور J-10C فائٹر جیٹس، اور ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں نا کہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ مقابلہ ہوا ہے تاریخ میں. یہ نوٹ کر لیں، مغربی ٹیکنالوجی، نیٹو کی ٹیکنالوجی تھی رافیل جیٹس جو فرانس کے ہیں اور نیٹو کے، اور یہ ہے ایک جہاز $300 ملین کا ہے. ہم نے ایک گو میں جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا 6 مئی کو، ہم نے 3 رافیل تو گرا دی ہے. It's worth about $1 billion almost. اور ہمارے پاس تھی چائنیز ٹیکنالوجی، حالانکہ ٹیکنیکلی اور کتابی حوالے سے وہ سپیریئر ہیں چائنیز ٹیکنالوجی کے اور سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ ایک کایا پلٹ دی ہم نے. تو اس حوالے سے ایک دنیا میں کافی ہلچل مچ گئی، کیونکہ کامبٹ میں کبھی دفعہ چائنیز ٹیکنالوجی کا ذکر تو تھا. دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا دی اکانومسٹ، یہ رسالہ آتا ہے لندن سے، انہوں نے کہا تھا چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. پھر اور جگہ بھی اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ چائنا ہائی ٹیک میں کافی آگے چلا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 5G، کلاؤڈ کمپیوٹنگ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں میں. لیکن جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے جس پر مغرب کی، امریکہ کی، نیٹو کی بہت گہری نظر ہے، وہ پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوئی کامبٹ میں، لڑائی میں، باقاعدہ لڑائی میں، اور اس میں انہوں نے شکست دے دی ویسٹرن ٹیکنالوجی کو. تو اس میں تھرتلی مچ گئی ہے اور اس کے کافی ڈیٹیلڈ امپلیکیشنز ہوئے ہیں. ایون ان ابھی جو ڈائلاگ ہوا ہے سنگاپور میں لاسٹ ویک، جسے کہتے ہیں شانگریلا ڈائلاگ، اس میں لوگوں نے ذکر کیا اور جگہ ذکر کیا. اس کے سٹاکس چلے گئے چائنیز پلینز کے، چنگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے، رافیل کے نیچے گر گئے. تو یہ ایک اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کل کو اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے چائنا کا، جس کی بات وہ کر رہے ہیں سر جنگ کے حوالے سے، یا اگلے 5 7 10 سالوں میں، تو وہ ایک آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. چائنا بہت آگے جا چکا ہے. تو اس کے امپلیکیشن صرف پاکستان انڈیا کے حوالے سے نہیں تھے. اور مزے کی بات ہے کہ ابھی 3 دن پہلے انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بھی مان لیا کہ ان کے جہاز گرے ہیں. پھر ان کے جو BJP کے لیڈر تھے سبرامانن سوامی نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے 5 جہاز گرے ہیں. پہلے وہ جھوٹ بولتے رہے، پہلے چھپاتے رہے، تو لیکن 2-3 ہفتے کے بعد ان کو تسلیم کرنا پڑا جو اصل حقائق ہے. تو یہ ایک خاصی اہم تبدیلی ہے. اور میں چائنا بھی ہو کے آیا ہوں، میں اس کو میں چیئر کر رہا تھا سیشن کو جو آپ نے ذکر کیا. اس میں ان کے منسٹر بھی تھے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے، لیو جیان چاؤ، جو بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں سینٹرل کمیٹی کے. اور اس میں دیکھا کہ چائنیز میں بڑی ایک خوشی کہہ لیں، مسرت کہہ لیں، اطمینان کہہ لیں کہ ایک تو ان کے ہم حلیف بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، اور ہمارے چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود ہم نے ایک بڑے طاقت جو اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا اس کو شکست بھی دی. اور دوسرا ان کو یہ بھی خوشی اور مسرت ہے کہ یہ ان کی ٹیکنالوجی کی فتح بھی ہوئی. تو ہر لحاظ سے وہ خاصا وہ سیلیبریشنز ہو رہے ہیں چائنا میں اس حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.